बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मसला ये है TNN न्यूज़ पर और मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ुबारिया रहमान। नाज़रीन, किसी भी कौम में असातिज़ा को इज्जत अहमियत दी जाती है और तरक्की याफ्ता कौमें वही हैं कौम की जो कामयाबी है उसका राज ही यही है कि वो अपने असातिज़ा की इज्जत करती हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में उल्टा ही हिसाब है और बिल्कुल इसकी नफी की जाती है। आज के प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं एक अहम मसले पर। इस्लामाबाद के FG तालीमी इदारों को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले करने के सिलसिले में वफाकी महकमा तालीम के हेड्स, असातिज़ा कराम और नॉन टीचिंग स्टाफ सरापा एहतजाज है। उनका एहतजाज 26 नवंबर से जारी है। एहतजाज को 6 रोज गुजर चुके हैं मगर अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। एक ऑर्डिनेंस के जरिए इस्लामाबाद के तालीमी इदारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने का फैसला किया गया है। 6 रोज गुजर चुके हैं। एहतजाज के बाद स्कूल बंद, वालिदैन परेशान और असातिज़ा सरापा एहतजाज हैं। क्लासें ना लग सकी, बसें भी ना चली। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते, मुलाजमीन का कहना है कि ये एहतजाज जारी रहेगा। मेरे साथ मौजूद है तर्जुमान फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन ज्वाइंट एक्शन कमेटी ज़िया खान यूसुफ। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतने चीज़ें हो रही हैं, इतनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एहतजाज जारी है, असातिज़ा धरने देकर बैठे हैं और पार्लियामेंट हाउस की तरफ मार्च किया गया है, कई असातिज़ा ज़ख्मी हुए हैं। क्या कहेंगे इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए एक ऐसे इदारे के मातहत किया जा रहा है तालीमी इदारों को जो पहले ही जो है वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा, उसके अपने मसले नहीं ख़त्म हो रहे, तो वो ये तालीमी इदारों को किस तरह से कवर करेगा? सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करूँगा कि मीडिया ने बहुत ज़्यादा हमें अहमियत दी है और मीडिया ने इस चीज़ को समझा है कि वो ख़ुद भी कभी तालिब इल्म रहे हैं और असातिज़ा कराम का अदब एहतराम बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से एजुकेशन बढ़ रही है, जिस तरीके से पूरी दुनिया में ये बात हो रही है कि एक फ़र्द का तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो इस्लामाबाद में आप ये देखें कि 423 तालीमी इदारे हैं और ये जो सिस्टम निज़ाम बनाया गया है इसे असातिज़ा कराम ने अपना खून पसीना एक करके 60 सालों में बनाया है और मुसलसल कोशिश की जाती रही है मुख्तलिफ़ अदवार में, शुरू से बल्कि कोशिश की जाती रही है कि इसको डीरेल किया जाए, यहाँ तालीमी निज़ाम सिस्टम को ख़राब किया जाए। तो उसके लिए एक हमला पहले भी किया गया था और मुसलसल किया जाता रहा है। ये किया गया था कि एक प्राइवेट फ़र्द को हमारा DG लगा दिया गया था और वो उस प्राइवेट फ़र्द ने आकर NGOs और ये इस तरह की चीज़ें वगैरह करनी शुरू कर दी थी, यानी स्कूल NGO के हवाले करने शुरू कर दिए थे। तो NGO का क्या काम होता है कि वो मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ मालिक से पैसे लेते हैं और उनके मुताबिक वो काम करते हैं, लाएअमल पे काम करते हैं। ये जो तालीमी इदारे हैं ये खालिस्तन जो है वो मुल्क पाकिस्तान की खिदमत के लिए है। यहाँ पे तालिब इल्म की अगर ग्रूमिंग की जाती है वो इसीलिए की जाती है कि वो पाकिस्तान का एक अच्छा शहरी बन सके, साबित हो सके। जी है। तो सर मुझे बताइएगा ये ऑर्डिनेंस का क्या मामला है और ये अचानक से क्यों ज़रूरत पड़ गई कि FG के तमाम तालीमी इदारों को MCI के अंडर किया जाएगा? क्या मामला है सारा? ये मामला तो खैर पुराना है, लेकिन अभी मौजूदा मामला जो ये है कि बल्दियाती इलेक्शन जो है वो इस्लामाबाद में होने वाले हैं और पहले जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे उसे हुए हुए तकरीबन 6 साल हो चुके हैं। अच्छा। जबकि इसकी मुद्दत 4 साल है और जो मेयर बनाए गए थे 1 साल तक उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका और नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद वो हमेशा से परेशान रहे कि एक हुकूमत का अगर मेयर आया है, एक पार्टी का आया है, जब दूसरी पार्टी की हुकूमत आती है तो फंड रिलीज़ नहीं होते या उसके साथ वो कॉपरेशन नहीं होती। तो आप ये देखें कि हमारा जो वफाकी तालीमी निज़ाम है इसमें जो तनख्वाहें हैं असातिज़ा कराम की उसका बजट भी 15-16 अरब रुपए है और इसके अलावा हायरिंग की मद में 2 अरब अभी जो है वो उस तरह जा रहा है कि अभी उन्हें अदायगियाँ नहीं की गई। तो ये सिस्टम बल्दिया कैसे चलाएगा? सही है। इस चीज़ को सोचे समझे बगैर रातों रात जो है वो इस पर कहा गया, यानी ये कि सोचा गया कि हम ऐसा करते हैं कि मेयर के तहत कर देते हैं तालीमी निज़ाम सिस्टम को
ہم کسی سے مشاورت نہیں کرتے، اور بغیر مشاورت کے ہم سیکرٹری صاحبہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا ہم سے مشاورت نہیں کی گئی، بالکل اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ہمیں علی نواز اعوان صاحب نے بلایا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے کسی کو اعتماد میں نہیں لیا، اور یہ ہم نے اس لیے بنایا ہے، جو بھی ان کی وجوہات تھی، جو بھی چیزیں تھیں، انہوں نے اپنی ویوز جو ہے وہ بیان کیے۔ ہم نے ان سے کہا کہ جو بھی آرڈیننس بنانا وہ حکومت کا کام ہے، حکومت بناتی ہے لوگوں کی آسانیوں کے لیے، حکومت کبھی اس لیے نہیں بناتی کہ لوگ پریشان ہوں، لوگوں کی آسانیوں کے لیے آرڈیننس بناتی ہے۔ ہمارا آرڈیننس سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آرڈیننس حکومت کا کام ہے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو شک رکھی گئی ہے 166 166 نمبر جو شک رکھی گئی ہے، اس شک کے تحت انہوں نے ہمارا جو پورا تعلیمی نظام ہے وفاقی، اس کو انہوں نے میونسپل کارپوریشن کے تحت کر دیا ہے۔ اچھا، وہ میونسپل کارپوریشن کے جس کے 10 سال الیکشن نہیں ہوتے ہیں، وہ میونسپل کارپوریشن جو کہ جس کے تحت 3 تعلیمی ادارے ہیں، اور وہ اپنے 3 تعلیمی ادارے نہیں چلا پا رہا۔ 3 تعلیمی اداروں میں مسائل رہتے ہیں، وہ مسائل ان کے حل نہیں کر پا رہا۔ شہر اسلام آباد کے اتنے زیادہ مسائل ہیں، اتنے زیادہ چیزیں ہیں، تو وہ اس کو نہیں حل کر پا رہا، تو وہ اس تعلیمی نظام کا کیا کرے گا؟ پہلی بات تو یہ آتی ہے۔ دوسری بات یہ آتی ہے کہ اگر میئر نہیں ہوگا یا میئر دوسری پارٹی کا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تیسری بات یہ ہے کہ اگر میئر نہیں ہوگا، چلے ڈی سی یہ کام کرے گا، تو ہمارا ڈی جی جو ہے وہ 21 گریڈ کا ہے، اور ایک ڈی سی 18 گریڈ کا، وہ کس طریقے سے اسے چلائے گا یا کرے گا؟ ایک اور مسئلہ اس میں یہ ہے کہ وسائل کے بغیر کچھ بھی نہیں چلتا۔ بالکل، مطلب یہ ہے کہ اتنے اخراجات ہیں، تعلیمی اداروں کے اخراجات ہوتے ہیں، ان کے بل ہوتے ہیں، اور چیزیں ہوتی ہیں بے شمار، مسائل ہوتے ہیں، تو اس کو چلانے کے حوالے سے جو وسائل ہیں وہ کیسے مہیا کرے گا؟ بالکل، پہلے ہی جو ایم سی آئی ہے، ایم سی آئی پہلے اپنا معاملہ تو یہ ہے کہ ان سے ان کی جو نااہلی ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے، تو ان کا یہی رونا ہے کہ ہمیں فنڈز نہیں دیے جاتے۔ دوسری جانب سی ڈی اے بھی یہی کہتی ہے کہ ہمیں فنڈز نہیں دیے جاتے، تو وہ کیسے یہ سنبھال سکیں گے؟ مطلب سوال یہ ہے کہ جب سے ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت آئی ہے، وقتاً فوقتاً ہم نے لاسٹ ایئر بھی دیکھا، سخت سردی میں اساتذہ اپنے مطالبات کے لیے اسی قسم کا دھرنا دیے بیٹھے تھے، پہلے پریس کلب، پھر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، یعنی کہ انہوں نے احتجاج کیا۔ مطالبات منظور ہونا نہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے، مجھے بتائے گا کہ پی ٹی آئی حکومت جو کہ بات کرتی ہے انصاف کی اور غریب کے احساس کی، لاسٹ ایئر بھی اساتذہ کا یہی مطالبہ تھا کہ ہم اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں، ابھی تک ہمیں پرماننٹ نہیں کیا گیا، تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا، اور بھی بہت سارے مطالبے جو کہ ان کے جائز مطالبات تھے نہیں مانے گئے۔ مجھے بتائے گا کہ کیا اسی طرح سے یہ جو اگلا 1.5 سال رہ گیا ہے، اساتذہ کی حق تلفی ہوتی رہے گی اور ان کو اپنے مطالبات منوانے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے دھرنا دینا پڑے گا، تبھی وزیر اعظم صاحب کو پتہ لگے گا کہ ان کے یہ مسائل ہیں جن کا حل ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سرکاری ملازم جو ہے وہ غیر سیاسی ہوتا ہے۔ بالکل، وہ اپنا ووٹ ضرور استعمال کرتا ہے، وہ لوگوں کو باشعور ضرور کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ غیر سیاسی ہوتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے یہ ہے، لیکن جب بات کی جائے شعور کی تو پھر اس کو اپنی بات کرنی پڑتی ہے۔ تو موجودہ حکومت جو پی ٹی آئی کی ہے، اس کا اصل میں نعرہ تھا کہ ہم 2 شعبے جو ہے جو خاص طور پہ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، جس میں ایک ہیلتھ ہے اور ایک ایجوکیشن ہے، اس کی بہتری کریں گے، اس کے لیے سب سے زیادہ وسائل لگائیں گے، سب سے زیادہ پلاننگ کریں گے، سب سے زیادہ مطلب وسائل خرچ کریں گے، سارے کام کریں گے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ شروع دن سے جو ہے وہ محکمہ ہیلتھ کے لوگ جو ہے وہ روڈوں پہ تھے، سراپا احتجاج ہیں، ان کے احتجاج جو ہے وہ چلتے رہے، ابھی تک جو ہے نا وہ حل طلب ہے۔ تو اسی طریقے سے محکمہ تعلیم کا آپ نے خود بیان کیا کہ وہ جس طریقے سے سردی میں جو ہے وہ اساتذہ کرام اس طریقے سے بیٹھے گئے، اور یہ آپ خود خاتون ہیں، زیادہ تعداد خواتین کی ہے، بالکل زیادہ فیمیل اساتذہ کرام، اور جو بیس بناتی ہیں، بنیاد بناتی ہیں۔ میرا ایک دوست پچھلے دنوں ایک اسکول میں، اس نے پرائیویٹ اسکول میں ایڈمیشن کرایا اپنی بچی کا، مونٹیسری میں،
1,65,000 اس نے رجسٹریشن فیس تھی. بالکل ٹھیک ہے, 32,000 پر منتھ وہ فیس دے رہا ہے. ہم 2.5 لاکھ بچوں کو فری پڑھا رہے ہیں. بالکل. تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ایم سی آئی جب بچوں سے فیس لے گی, ٹھیک ہے, جب وہ وہاں پر ایک کونسلر جو ہے میٹرک فیل, وہ پرنسپل کی سیٹ پہ بیٹھا ہوگا اور وہ وہاں سے پلاٹنگ کر کے بیچ رہا ہوگا ہماری زمینوں کو, ٹھیک ہے, جو ان کا پلان ہے ہمیشہ سے رہا ہے, ابھی سے نہیں رہا, ہمیشہ سے رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو زمینیں ان کے پاس ہیں, ایک غریب کا بچہ جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھے اور ایک امیر کا بچہ دربے نما اسکولوں میں پڑھے, ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ پرائیویٹ اسکولوں کے حوالے کر دیے جائیں گے, ٹھیک ہے, ان میں سے اسکولس, اور یا پلاٹنگ کر کے اس کو بیچ دیا جائے گا, ایک 2 4 3 مرلے کا کوئی پلازا کھڑا کر کے دے دیا جائے گا, غریب کا بچہ وہاں پہ اگر پڑھ سکتا ہے تو پڑھے. بدقسمتی یہ ہے کہ اب غریب کا بچہ بھی اگر تو یہ آرڈیننس واپس نہ لیا گیا تو مجبور ہو جائے گا فیس دے کر پڑھنے پر. اس کے نقصانات یہ کہ آج ایک غریب انسان جو کہ 2 وقت روٹی نہیں کھلا پا رہا, مجبوراً اسے اپنے بچوں کو اسکولوں سے ہٹانا ہی پڑے گا. تو یہی درخواست ہے حکومت سے کہ اس طریقے سے مسئلے جو ہے ان کا حل نہیں نکلتا کہ آپ اساتذہ کو مجبور کریں کہ وہ ہر سال کوئی نہ کوئی نیا مطالبہ, اگر آپ ان کی حق تلفی کر رہے ہیں, وہ مطالبہ منوانے کے لیے کئی دن احتجاج کریں جس میں اساتذہ زخمی ہوتے ہیں. ان میں کئی خواتین اساتذہ ہیں, جیسا کہ سر نے ذکر کیا, کہ وہ اپنے بچے جو ہیں وہ گھر میں چھوڑ کے آئی ہیں اور مجبوراً سخت سردی میں احتجاج کر رہی ہیں. صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ طلباء کی ہماری حق تلفی نہ کی جائے, ورنہ بڑا مشکل ہو جائے گا تعلیم کو جاری رکھنا. پروگرام مسئلہ یہ ہے کہ ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گی. اللہ حافظ.